بعض چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی شخص اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ رکھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی صرف قضا سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ناک یا کان میں دوا یا تیل ڈالنا۔ ناک یا کان میں اگر کوئی شخص اس طرح تیل یا دوا ڈالے کہ اس کو اپنا روزہ یاد ہو، یعنی اس کو یہ بات یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر ناک میں یا کان میں کوئی دوا ڈال لے یا تیل ڈال لے اور وہ اندر اچھی طرح داخل ہو جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی، یعنی رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ ناک میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو ناک سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو دماغ کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو حلق کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شے ڈالی گئی ناک کے اندر، دوا یا تیل، اور وہ حلق کے راستے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں بھی روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر دماغ تک وہ چیز پہنچ گئی تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہی بات کان کی، تو کان کا جو مسئلہ ہے یہ منصوص نہیں ہے، یعنی اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تیل یا دوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پرانے اطباء کی یہ تحقیق تھی کہ کان سے کوئی راستہ حلق کی طرف جاتا ہے یا دماغ کی طرف جاتا ہے، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کان میں کوئی شخص تیل ڈال دے یا دوا ڈال دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کی تحقیق کے مطابق، دور حاضر کی تحقیق کے مطابق، کان کے اندر ایک مضبوط قسم کا پردہ ہے اور اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے جو دماغ تک پہنچتا ہو یا حلق تک پہنچتا ہو۔ چونکہ پرانے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور اطباء جو ہے وہ اندرونی نظام سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، کیونکہ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس کے ذریعے سے پتہ لگا سکیں کہ یہ جو سوراخ ہے کان کا یہ کہاں تک جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، اندر کیا چیزیں ہیں، یہ پتہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اور آج کے دور میں بڑی بڑی مشینیں ایجاد کر دی گئی ہیں اور ہر قسم کی ترقیات ہو چکی ہے، اس لیے آج کی تحقیق یہ ہے کہ کان سے کوئی بھی راستہ نہ تو حلق تک پہنچتا ہے نہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ اگر اس تحقیق کو صحیح مان لیا جائے تو اس صورت میں کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص
ناک میں دوا یا تیل ڈال کر اپنے روزے کو فاسد کر دے تب بھی اس کے لیے پورے دن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، ناک یا منہ میں دھواں داخل کرنا۔ اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی جان بوجھ کر وہ اپنے ناک میں یا منہ میں دھواں داخل کرے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دھواں کا داخل کرنا اور ایک ہے دھواں کا داخل ہونا۔ دھواں داخل کرنے میں اپنا اختیار ہوتا ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے، اور داخل ہونے میں اگر دھواں داخل ہوا تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہماری کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ اگر دھواں خود سے داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنے اختیار سے اور اپنے فعل سے اگر دھواں کو منہ میں یا ناک میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا تھا راستے سے، کسی ہوٹل کے پاس سے اس کا گزر ہوا اور وہاں بھٹی اور چولہا انہوں نے جلا رکھا تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا، اور گزرنے والے شخص کے ناک میں دھواں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے دھواں داخل نہیں کیا بلکہ خود بخود دھواں داخل ہو گیا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنے اختیار سے منہ میں یا ناک میں دھواں داخل کیا، جیسے اگر بتی جل رہی تھی اور جا کر اس کے دھواں کو اس نے سونگھ کر اپنے ناک کے اندر داخل کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا جیسے آج کل لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں یا حقہ پیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر آدمی اپنے اختیار سے حلق کے اندر دھواں داخل کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے بیڑی پی یا سگریٹ پیا اور حلق کے اندر دھواں چلا گیا اور اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس کے باوجود وہ بیڑی یا سگریٹ پی رہا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور جب بیڑی یا سگریٹ پی لی، روزہ ٹوٹ گیا، اس کے باوجود دن بھر روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا، یعنی کھانے پینے سے احتراز کرنا ہوگا۔ یا کسی شخص کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور پھر اس نے بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس کے باوجود وہ قے کرتا ہے اور منہ بھر کے قے کرتا ہے، پورے منہ کے اندر بھر جاتی ہے قے، اتنی زیادہ قے کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن قے خود بخود آ گئی، چاہے منہ بھر کر ہو چاہے اس سے کم ہو، اگر خود سے قے ہو گئی تو ایسے شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر قے کی، روزہ یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کی، لیکن منہ بھر قے نہیں ہوئی، اس سے کم ہوئی، تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی روزے دار کو۔ لیکن روزہ یاد ہونے کی حالت میں منہ بھر کر قے کی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کو رمضان کے بعد اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر خود بخود قے آئی اور منہ بھر سے کم تھی اور اس نے اس کو واپس لوٹا لیا، یعنی
اس قے کو بجائے باہر پھینکنے کے اندر گھونٹ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا کسی نے قے کی لیکن تھوڑی سی قے ہوئی، منہ بھر کر قے نہیں ہوئی، اور اس کو بجائے باہر پھینکنے کے وہ اندر گھونٹ گیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا کسی شخص نے قے کی جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں اور منہ بھر کر قے ہوئی، یا خود بخود بغیر کیے ہوئے خود بخود قے آئی اور منہ بھر کر قے آئی اور پھر اس نے اس قے کو لوٹا لی یعنی اندر گھونٹ گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ البتہ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی ایسے شخص کو دن بھر غروب شمس تک روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے اور اس کے باوجود اس نے قے کر دی اور منہ بھر کر قے ہوئی، لیکن اس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، یعنی اس کو یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز، روزے دار کوئی ایسی چیز کھا لے جس کو عام طور پر بطور دوا یا بطور غذا استعمال نہ کیا جاتا۔ اگر کسی شخص کو یہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کو عام طور پر نہیں کھایا جاتا، جیسے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کھا گیا، یا مٹی کا کوئی ٹکڑا کھا گیا، یا کنکر نگل گیا، تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور روزہ بھول گیا وہ، اور پھر اس نے کوئی کنکری کھا لی، مٹی کا ٹکڑا کھا لیا، پلاسٹک کا ٹکڑا کھا لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزہ یاد ہے اور پھر کھایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد اس فاسد روزے کی طرف سے اس کو قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے باوجود اس کو دن بھر روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا۔ پانچویں چیز، غلطی سے کچھ کھا پی لینا۔ غلطی سے کچھ کھا پی لینا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد ہے، یہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اس کے باوجود غلطی سے کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی۔ مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا اور جب اس نے کلی کرنا شروع کیا تو کلی کرتے ہوئے پانی کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کو یہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو چونکہ غلطی سے پانی حلق سے نیچے اترا، اپنے اختیار سے اس نے نہیں اتارا، اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر پانی حلق سے نیچے اتار لیا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو روزہ یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور کلی کرتے ہوئے حلق سے پانی نیچے چلا گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزہ یاد تھا اور پھر غلطی سے حلق سے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس صورت میں پورے دن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا، یعنی کھانے پینے سے احتراز کرنا ضروری ہوگا، اور رمضان کے بعد اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کرنا ضروری ہوگا۔ یا اسی طرح کسی شخص نے یہ سوچا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، حالانکہ سورج غروب نہیں ہوا، لیکن اس کو یہ غلط فہمی ہوئی، اس کے پاس گھڑی نہیں تھی، سفر میں تھا، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی، کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو اس کو بتا سکے کہ بھائی سورج غروب ہو گیا ہے
اور اس نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے افطار کر لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس شخص کو اس فاسد روزے کی طرف سے قضا کرنا ضروری ہوگا۔ چھٹی چیز ہے بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ اس طرح بوس و کنار کرنا کہ انزال ہو جائے، یا کسی شخص نے مشت زنی کر کے مادہ منویہ کو خارج کر لیا اور اس کو اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے بعد اس شخص کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور روزہ توڑنے کے بعد پورے دن غروب شمس تک روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا، یعنی کھانے پینے سے احتراز کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے بیوی سے بوس و کنار کیا اور انزال ہو گیا، یا مشت زنی کی اور انزال ہو گیا، لیکن اس کو اپنا روزہ یاد نہیں تھا، یہ یاد نہیں تھا کہ میں روزے دار ہوں، تب اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس صورت میں نہ روزہ فاسد ہوگا نہ قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح ساتویں چیز ہے نکسیر یا مسوڑھوں کے خون کا حلق میں چلا جانا۔ اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹی اور ناک سے خون آنے لگا اور وہ خون منہ کے راستے سے حلق سے ہوتے ہوئے اندر چلا گیا، یا کسی شخص نے مسواک وغیرہ کی اور مسوڑوں سے خون آنے لگا، یا دانتوں کی جڑ سے خون آنے لگا، اور وہ خون تھوک پر غالب تھا، یعنی خون کی رنگت تھوک کی رنگت سے زیادہ تھی، اور اس نے اس کو روزہ یاد ہونے کی حالت میں نگل گیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے قضا کرنا ضروری ہوگا، اور دن بھر روزے داروں کی طرح رہنا بھی ضروری ہوگا، یعنی کھانے پینے سے احتراز کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کے مسوڑوں سے خون آیا اور وہ خون تھوک کے مقابلے میں کم تھا، یعنی جب اس کی رنگت دیکھتے ہیں تو رنگت میں تھوک غالب ہے، یعنی سرخی کم ہے، سفیدی زیادہ ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر تھوک غالب تھا اور خون کم تھا اور پھر ایسا شخص روزہ یاد ہونے کی حالت میں اس کو نگل گیا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنا روزہ یاد نہیں تھا اور مسوڑوں سے خون نکلا یا نکسیر پھوٹی اور اس خون کو وہ نگل گیا اندر، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، خون کا استعمال کرنا، اس کو گھونٹنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ چل رہا روزے کا، اگر گھونٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کو اپنا روزہ یاد نہیں تھا پھر وہ گھونٹ گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ جبھی فاسد ہوگا، جبھی ٹوٹے گا جب اس کو یہ یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ آٹھویں چیز، کسی کی دھمکی دینے کی وجہ سے روزہ توڑ دینا۔ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو دھمکی دی، بندوق لے کر آ گیا کہ روزہ توڑ نہیں تو ابھی گولی مار دوں گا، اور وہ مجبور ہو گیا، اگر روزہ نہیں توڑے گا تو یا تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دیا جائے گا یا اس کو گولی مار دی جائے گی، تو اس صورت میں وہ شخص روزہ توڑ دے، اور اس صورت میں اس کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن رمضان کے بعد صرف ایک روزہ وہ اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے رکھ لے، کافی ہو جائے گا۔ البتہ روزہ توڑنے کے بعد دن بھر وہ کھانے پینے سے احتیاط کرے اور اسی طرح رہے جیسے روزے دار رہتے ہیں، یعنی کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ۔ اسی طرح نویں چیز
اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ بیمار ہو جائے کہ اس کو خوف ہونے لگے ہلاکت کا، یا کسی کو بہت زیادہ بھوک پیاس لگ جائے، اتنی تیز بھوک لگ جائے یا اتنی تیز پیاس لگ جائے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا یا نہیں پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس صورت میں اگر وہ اپنا روزہ توڑ دے تو بھی اس کے اوپر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور دوا استعمال کرتا ہے اور اس کی بیماری بہت خطرناک ہے، اور سحری میں وہ دوا کھانا بھول گیا، بعد میں اس کو یاد آیا روزے کی نیت کر لینے کے بعد کہ میں نے تو دوا کھائی نہیں، اور اس کو یہ تجربہ ہے کہ جب دوا نہیں کھائی ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور اس صورت میں اس کے اوپر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10ویں چیز، کھانے پینے یا احتلام کی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ جان بوجھ کر کھانے پینے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی شخص کھا پی لے، یعنی کسی شخص کو اگر اپنا روزہ یاد نہیں ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر وہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس نے یہ سمجھا، بھول کر کھا پی لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو اب ٹوٹ گیا، اور پھر جان بوجھ کر کھانے پینے لگا، تو جان بوجھ کر چونکہ کھانے پینے لگا اس لیے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شبہ ہو گیا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے غلط فہمی میں جان بوجھ کر کھایا پیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا روزہ بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو مسئلہ معلوم ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جانتا ہے مسئلہ، لیکن اس کے باوجود بھول کر کھانے پینے کے بعد وہ جان بوجھ کر کھانے پینے لگا، تو اس صورت میں قضا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یعنی رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ تو قضا کی طرف سے رکھے گا، اور پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے کفارے کی طرف سے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے اور یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، عمدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے لگے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو مسئلہ معلوم نہیں۔ وہ کب سمجھے گا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ کب یہ سمجھے گا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ جب اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جس کو مسئلہ معلوم ہے تو وہ جب بھول کر کھا پی لے گا تو اس کو تو معلوم ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، پھر بھی وہ جان بوجھ کر اگر کھا پی لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے مسئلہ جانتے ہوئے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور ایسی صورت میں بھی پورے دن بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح کسی شخص نے روزہ رکھ لیا اور پھر اس کا سفر شروع ہو گیا، وہ سفر شرعی پر نکل گیا اور پھر اس نے روزہ توڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا ہو، نیت کر لی ہو، اس کا روزہ شروع ہو گیا ہو، پھر اس نے اپنا سفر شروع کیا ہو تو اس شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ توڑ دیتا ہے روزہ تو اس صورت میں چونکہ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی،
یعنی رمضان المبارک کے بعد اس ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ قضا کے طور پر رکھ لے، یہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے۔